اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی ایک سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں پتہ ہے، کب پہنچیں گے معلوم نہیں، لیکن ہر گزرے ہوئے لمحے کے ساتھ ہم منزل کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اٹ از اے پری پروگرامڈ جرنی جس میں سٹارٹ ٹائم اور فنش ٹائم سب کچھ طے شدہ ہے۔ انسان کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ دیر از اے پلان، دیر از اے پرپز اینڈ دیر از میننگ ٹو یو اینڈ ٹو یور لائف۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اور ہم زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ پھر آگے جا کے اور فرمایا گیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم بے مقصد پیدا کیے گئے ہو اور کیا تم نے واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ ہر معاشرے میں زندگی ایک پیٹرن پر چلتی ہے، وہ تقریباً سملر ہیں، اور زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اسکولنگ، کالجنگ، نوکری کی تلاش، شادی، بچے، کیریئر، بچوں کی تعلیم و تربیت، گھر بنانا، ریٹائرمنٹ اینڈ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف۔ یہ سارے ایونٹس جو میں نے گنائے ہیں یہ تقریباً ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ ہیں سارے انسرٹن، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کوئی اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ کسی کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی ریٹائرمنٹ تک پہنچے گا بھی کہ نہیں، کہ پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو جائے گا، کسی کے بچے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں انسرٹن ہیں، لیکن ایک چیز، ایک ایونٹ ایسا ہے زندگی میں، ہر ایک کی زندگی میں، وچ از ویری ویری سرٹن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک جو زندگی گزاری ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہے، اور اگر ان کو دوبارہ چانس ملے ٹو ری لیو دیئر لائف فرام دا ایج آف 5، ول دے اگین فالو دا سیم پیٹرن؟ تو تقریباً 100% کا جواب نفی میں ہے کہ وہ اپنی گزری زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، اور اگر ان کو دوبارہ زندگی ملی تو وہ اپنی اس زندگی کے جو تجربات اور مشاہدات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دے ول ری لیو دا لائف آن اے ڈفرینٹ پیٹرن۔ مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں ڈسسیٹسفیکشن کی، لیکن ایک چیز بہت کامن ہے اور وہ ہر ایک میں ہے کہ غلط ترجیحات زندگی، عمر اور صحت کو غلط غیر ضروری چیزوں پر کھپا دیا جاتا ہے۔ رزق زندگی گزارنے کے لیے نہیں کمایا جاتا، بلکہ زندگی کو رزق کمانے میں کھپا دیا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ رکھنے کی خواہش جو کہ انسانی جبلت ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کہیں موجود تھے، پھر یہاں بھیج دیا گیا اور زندگی شروع ہو گئی، ارتھ پلینٹ پر ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ جب موت آئے گی تو پھر ہمیں واپس ہی وہیں بھیج دیا جائے گا جس کائنات سے ہم آئے تھے، اسی جہان میں واپس۔ تو اس حساب سے یہ ایک ٹرانزٹ میں ہیں، ہم سفر جاری ہے، ٹرانزٹ میں ہیں۔ اٹ از اے ٹرانزیشنل جرنی۔ اس کو کنفرم کرتی ہے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کے اجنبی یا کوئی مسافر۔ ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک مادی حصہ ہے اور ایک روح ہے۔ مادی جسم جو ہے
اس کے بارے میں تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں، میڈیکل سائنس نے ہمیں بہت کچھ بتا دیا ہوا ہے، لیکن روح کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، اٹ از مائی Allah's domain and you have been given but very little knowledge۔ اس کے بارے میں انسان کو بہت کم نالج دیا گیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے دو حصے ہیں، اسی طرح اس سفر کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک سفر جو ہم اس وقت کاٹ رہے ہیں اس دنیا میں، روح اور جسم کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، اور جس وقت موت آئے گی، جس کو لوگ بڑا ڈرتے ہیں، اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے، کوئی موت کا لفظ کہہ دے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو، کوئی اور ٹاپک چھیڑو۔ ایک ایسی ریئلٹی ہے جس کو کوئی سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ باقی ہر جتنے انسرٹن ایونٹس ہیں ان کی بڑی پلاننگ ہے، بہت پلاننگ ہے۔ بچوں کو کس سکول میں بھیجنا ہے، شادی کہاں کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہوتی ہے، اور دے آر آل انسرٹن ایونٹس۔ اور جو 100% سرٹن ایونٹ ہے اس کے بارے میں دیر از نو پلاننگ، نو باڈی وانٹ ٹو لسن اینڈ ڈسکس اینی تھنگ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس میں موت آنی ہے تو ایکچولی اٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا لائف، اٹ از اونلی اینڈ آف دا فرسٹ پارٹ آف دا جرنی ان دس ورلڈ آن دا ارتھ پلینٹ۔ اس کے بعد ہم نے ارتھ پلینٹ سے ایگزٹ کر جانا ہے۔ بیسیکلی موت جو ہے یہ ایگزٹ ڈور ہے، یو ہیو ٹو ایگزٹ ٹو دا ورلڈ ہیئر آفٹر، اور پھر وہاں ایک گلیکشیل سفر شروع ہوگا جو کہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرس، جس کو گنا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جس وقت ہم ایگزٹ پہ پہنچیں گے تو ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ جو مادی سامان ہے، یہ آپ کی دولتیں، جائیدادیں، کارخانے اور کیش، گاڑیاں، اور یہ آپ کا جسم، مادی جسم، یہ یہاں سے ایگزٹ سے آگے نہیں جا سکتی۔ یو ہیو ٹو لیو دیم ہیئر۔ یہاں سے آگے سفر صرف روح کا ہے، اور روح کے ساتھ کیا چیزیں جا سکتی ہیں؟ آپ کے اعمال، اور کچھ نہیں جائے گا۔ نارملی ہم جب سفر کرتے ہیں تو اس میں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سفر میں کوشش ہوتی ہے کہ جتنا لمبا سفر ہو اس کے مطابق ہلکا پھلکا سامان، یا اگر لمبا سفر ہے تو پھر زیادہ سامان لے جانا پڑتا ہے۔ ذاتی راہ یعنی بورڈنگ، لاجنگ کا خرچہ، ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن، رابطے کے ذریعے، اور ٹوٹل کمپلیٹ معلومات جہاں ہم جا رہے ہیں اس جگہ کے لیے، وہاں موسم کیسا ہے، وہاں ٹھہرنے کی جگہ کیا ہوگی، کیسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، ساری پلاننگ کی جاتی ہے۔ یہی چیزوں کی ضرورت جب ہم گلیکشیل سفر پہ جائیں گے تو پڑے گی۔ صرف ہر چیز کی نوعیت مختلف ہے۔ پہلی چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہاں اس زندگی کا سفر جو ارتھ پلینٹ پہ ہے وہ 60 70 80 سال ہے، تو یہاں میں زیادہ راہ اسی کے مطابق چاہیے، سامان بھی اتنا ہی اکٹھا کرنا چاہیے چونکہ بہت تھوڑا سفر ہے۔ اگر جب آپ کمپیئر کریں اربوں خربوں سال کے سفر پہ تو 60 70 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم یہاں اپنے آپ کو بہت بھاری کر لیتے ہیں سامان اکٹھا کر کر کے، اور جو اتنا لمبا سفر ہے اس کی کوئی تیاری نہیں کرتے۔
دوسرا، ہر سفر کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ آپ صحت مند ہوں. اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، تو اگر آپ کا جسمانی بیماری ہے تو سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ کی روح بیمار ہے تو وہ سفر بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. اس زندگی میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہماری روح کو پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو زخمی کرتے ہیں، اس کو بیمار کرتے ہیں. ہماری روح ہمارے اعمال کے مطابق ڈھلتی جاتی ہے. برے اعمال سے ایک بیمار اور کمزور روح ہو جاتی ہے، اور اچھے اعمال سے ایک توانا اور تندرست روح ملتی ہے. یہاں کے زیادہ راہ کے لیے رزق چاہیے، وہاں کے زیادہ راہ کے لیے نیک اعمال چاہیے. نیک اعمال میں یہاں سے آپ کو جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ ہے صدقہ خیرات جو آپ نے اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ہے. کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے، کوئی ہسپتال، کوئی اسکول، کوئی یتیم خانہ، اور اس طرح کی کوئی خدمت خلق کے لیے کوئی آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے. اور تیسری آپ کو یہاں سے سپورٹ ملے گی، وہ آپ کی اگر نیک اولاد ہے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. سفر کے لیے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. آج کل ہم نے سیل فون ہر جگہ ہیں، تو وہاں بھی آپ کو رابطہ تو چاہیے. تو وہ رابطہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے وہ رابطہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر یہاں آپ نے رہتے ہوئے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کیا، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی اس کا ذکر نہیں کیا، تو نیچرلی رابطہ بہت کمزور ہے. لیکن اگر آپ نے یہ رابطہ رکھا ہوا ہے اور اس کو دن بدن مضبوط کرتے جائیں، تو جو ہی آپ ایگزٹ کریں گے تو آپ اپنا وائی فائی آن کریں، انٹرنیٹ آن کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں، یا رب العزت میں آ گیا ہوں، ہیئر آئی ایم، آپ نے بلایا، میں حاضر ہوں. تو رابطہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہاں ہم نے کہیں جانا ہے، لاہور جانا ہے، تو پتہ ہے ہم نے کہ یہاں جی ٹی روڈ ہے، یہاں موٹر وے ہے، اور موٹر وے کے پر چڑھنے کے لیے کہاں سے جانا ہے، اور جی ٹی روڈ پر چڑھنے کے لیے کہاں سے جانا ہے. اور آج کل ایک اور سہولت آ گئی ہے جی پی ایس کی، وہ آپ کو منزل تک پہنچا دیتا ہے گھر کے سامنے. ٹیل یو اینڈ آن رائٹ، یور ڈیسٹینیشن از آن یور رائٹ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جی پی ایس دیا ہوا ہے، وہ جی پی ایس ہے قرآن پاک. اس میں اگلے جہان کے لیے ساری ہدایت ہیں، طریقے ہیں، بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. قرآن پاک کی پہلی سورت فاتح میں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب العزت ہمیں ٹھیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم ٹھیک منزل تک پہنچ جائیں. ٹھیک راستہ، یہ جی پی ایس ہے آپ کے پاس، لیکن ہم نے یا تو اس کو استعمال نہیں کیا یا کرنا نہیں چاہتے. تو نیچرلی پھر جب نہیں کیا، یہاں اس دنیا میں نہیں کیا، تو پھر جب آپ نے ایک چیز سیکھی نہیں ہے تو اس کو کیسے استعمال کریں گے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ہم نے رکھنی ہے کہ سفر بہت لمبا ہے. وہ اس سفر کے مقابلے میں وہاں جو چیزوں کی نوعیت ہے وہ مختلف ہے یہاں کے مقابلے میں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں. اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صرف ایک ایونٹ ہے جو کہ یقینی ہے، اور ہمیں اس کی پلاننگ کی طرف خاص دھیان دینا چاہیے. جو ارتھ پلینٹ پہ سفر ہے اس کے لیے تو ہم بہت فکر مند رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں.
لیکن جو آگے کی زندگی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. تو ہم 60-70 سال کا سودا گلیکشیل لائف آف ٹریلینز آف ایئرس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اگر ہم نے وہ ٹھیک سودا نہ کیا تو ہم بڑے بیوقوف ہیں، ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. اس سفر کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ بڑی آسان ہے. ایک تو یہ جو ہماری زندگی کا پیٹرن ہے کہ آخری عمر میں اللہ اللہ کر لیں گے، کیا یقین ہے آپ کو کہ آخری عمر تک پہنچیں گے؟ اور اگر پہنچ بھی گئے تو پھر آپ کون سی عمر اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں؟ ارذل العمر، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے نکمی عمر، جس میں گھٹنے جواب دے جاتے ہیں، سجدہ بھی نہیں بندہ نماز میں ٹھیک کر سکتا، یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی نکمی عمر کا حصہ دے رہے ہیں. ایسے نہیں کریں. یہ بڑا آسان ہے، ہم دن کے 3 حصے کر لیں، جو جہاں بھی ہم زندگی کے جس سفر پہ جہاں بھی ہیں، ابھی جس سٹیج پہ بھی ہیں، اس کے 3 حصے کر لیں. ایک حصہ 7-8 گھنٹے نیند کے لیے، 8-9 گھنٹے کام کے لیے، اور باقی 7-8 گھنٹے اس کو بھی فردر 3 پہ تقسیم کر لیں. 2-3 گھنٹے اپنے بیوی بچوں والدین کو دیں، 2-3 گھنٹے دوستوں رشتہ داروں محلے داروں ان کے لیے وقف کریں، اور 2-3 گھنٹے اپنے لیے وقف رہیں. ایکچولی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یو نیڈ اٹ. تو جو کہ وہاں کے سفر کی نوعیت مختلف ہیں، وہاں کا زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو. تو یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں. خیرات کرو، صدقہ کرو. آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اس دنیا میں سے کمایا، آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، جو آپ نے کھا پی لیا، جو پہن لیا. باقی سارا وارث کا مال ہے. تو آپ دوسروں کے مال میں اتنے کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ آپ اپنے مال میں انٹرسٹڈ ہوں، جو آپ نے کمایا اس میں سے خرچ کریں. اولاد کی فکر نہ کریں. اگر خدا تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اولاد کو بھی آگے پہنچا دے گا. اس کا بالکل فکر نہ کریں کسی قسم کا بھی. ذکر اور شکر کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں. یہ رابطہ آپ کو اگلی دنیا میں کام آئے گا. جو ہی آپ ایگزٹ ہوتے ہیں تو یہ وائی فائی آن کر لیں. اٹ ول ہیلپ یو. جی پی ایس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن پاک ہمارے پاس جی پی ایس ہے، وہ ہدایت ہے، وہ ڈائریکشن دیتا ہے، ساری بتاتا ہے کیسے کون سا سفر کیسے کرنا ہے. تو اس کے عمل کریں. زندگی بڑی آسان ہے، اس کو مشکل نہ کریں. آج کا کام کل پر پینڈ نہ کریں، چونکہ منزل پر پہنچنے کا ٹائم ڈکلیئرڈ نہیں ہے. تو آج کا دن یہ سمجھ کر گزاریں کہ شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو. پلاننگ آپ جتنی مرضی لمبی کریں، لیکن باقی چیزیں اپنی طے رکھیں. اور جس طرح کے باقی چیزوں کے بارے میں آپ فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح سفر آخرت کے بارے میں فکر مند رہیں. اس کی پلاننگ کریں، فکر سے زیادہ پلاننگ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو ٹھیک سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.